اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میرے مولا کی نالائن کے صدقے میں بنی ہوئی اس وسیع و عریض کائنات میں جہاں بھی میرے مولا کے ماننے والا رہتے ہیں، میری طرف سے السلام علیکم، تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مولا کے نات آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ویسے تو اپنی زندگی میں، ظاہری زندگی میں امیر کائنات نے بہت سے فیصلے کیے ہیں، اور میرے مولا نے ایک دقیق سا فیصلہ کیا ہے جو آپ مومنین کو میں سنا رہا ہوں۔ شہر کوفہ میرے مولا کی خلافت ہے، ظاہری خلافت، ویسے تو پوری کائنات میرے مولا کی ملکیت میں۔ میرے مولا نے صبح کی نماز پڑھی اور مسجد میں باہر نکل رہے تھے تو ایک شخص سے کہا کہ فلاں محلے میں چلا جا، مسجد کے ساتھ گھر ہے، وہاں میاں بیوی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، انہیں میرے پاس لے آ۔ مومنین یہ شخص چل پڑا، دروازے پہ پہنچا، 1 منٹ رک گیا، اور ویسے وہ جھگڑ رہے تھے جیسے امیر کائنات نے فرمایا تھا۔ دروازے پہ دستک مرد باہر آیا تو شخص نے پیغام پہنچایا کہ امیر کائنات نے تم دونوں میاں بیوی کو دربار میں طلب کیا ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی چل پڑے دربار میں آئے، کھچا کھچ دربار بھرا ہوا تھا، لوگوں کا رش تھا۔ تو میرے مولا نے فرمایا سب باہر چلے جاؤ، میں نے کوئی فیصلہ کرنا ہے۔ سب باہر چلے گئے۔ میرے مولا نے اس مرد سے پوچھا تو اپنی بیوی سے کیوں جھگڑ رہا ہے رات سے؟ تو یہ کہنے لگا مولا میں کل ہی اس کو نکاح کر کے ساتھ لایا ہوں، اور جب میں اسے قربت کا سوچتا ہوں تو میرے دل میں کوئی عجیب سی نفرت پیدا ہو جاتی، اور دل کرتا ہے اسے ابھی طلاق دے کے گھر سے نکال دو۔ بولو میرے دل میں کوئی عجیب سی کیفیت ہے، اس سے خاص قربت کا میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور یہ بھی مجھ سے مسلسل جھگڑ رہی ہے۔ یہی ہمارا جھگڑا چل رہا تھا اور آپ کا قاصد پہنچ گیا اور ہم آپ کے دربار میں پہنچ گئے۔ میرے مولا عورت کی طرح مخاطب ہوئے اور کہنے لگے تو جانتی ہے کہ یہ کون ہے؟ کہنے لگے نہیں سرکار۔ میرے مولا نے فرمایا اگر میں جو کچھ کہوں تو حقیقت کو تسلیم کرے گی؟ تو یہ کہنے لگے مولا میں جو کچھ بھی بولوں گی سچ بولوں گی، سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولوں گی۔ میرے مولا نے پوچھا فلاں علاقے میں تمہارا گھر تھا، تو فلاں بنت فلاں ہے، فلاں کی بیٹی ہے، تیرے باپ کا نام فلاں ہے، تمہاری ماں کا نام فلاں ہے، تیری اپنے چچیرے بھائی سے، چچا زاد بھائی سے دوستی ہو گئی تھی، اور تمہاری محبت اتنی بڑھی تو اس سے ملتی تھی چھپ چھپ کے، اور اس بات کا علم تیرے باپ کو ہو گیا۔ جب اسے علم ہو گیا کہ تو اس سے چھپ چھپ کے ملتی ہے تو اس نے وہاں سے ہجرت کر لی اور فلاں دیہات میں جا کے آباد ہو گیا، مگر وہاں بھی تو چھپ کے اسے ملتی تھی۔ تمہارے تعلقات اتنے بڑھے کہ تو حاملہ ہو گئی، اور تو نے اپنے حمل کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا، اپنا راز پوشیدہ رکھا۔ وضع حمل سے کچھ عرصہ پہلے تو نے اپنی ماں کو یہ بتایا۔ تو کہنے لگی مولا اس بات کا میرے اور ماں کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے۔ تو میرے مولا نے فرمایا مجھے دیکھ میں علی ہوں، جب تمہارا وقت وضع حمل قریب آیا، بچہ پیدا کرنے کا ٹائم، تیری ماں تجھے باہر لے گئی، بچہ پیدا ہوا، تیری ماں نے اس بچے کو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ تو دیکھ رہی تھی، ایک کتے نے جا کے اس کو سونگا اور اس پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، تو آپ نے ایک پتھر مارا جو کتے کو لگنے کی بجائے اس بچے کی پیشانی پہ جا لگا اور بچے کی پیشانی پھٹ گئی۔ ایک پرانے کپڑے کے ساتھ تیرے ماں نے اس کی پیشانی کو باندھا اور تم گھر واپس چلی گئی۔ کہنے لگے مولا سچ ہے۔ اس کے بعد کا کہتے ہیں مولا اس کے بعد مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ میرے مولا نے فرمایا بچہ سو رہا تھا، ایک قافلہ گزرا، قافلے والے اسے ساتھ لے گئے، وہ بچہ جوان ہو گیا۔ اب جو آپ کے ساتھ جس بچے کا نکاح ہوا ہے یہ تیرا بیٹا اور تو اس کی ماں ہے۔ میرے مولا نے اس بچے سے کہا کہ اپنی پیشانی سے کپڑا اتارو۔ جب اس نے کپڑا اتارا تو وہی شستگی کا نشان ابھی تک باقی تھا۔ میرے مولا کے قدموں پہ گر پڑی، مولا میں آپ کی احسان مند ہوں، آپ میرے محسن ہیں، آپ نے مجھے حرام سے بچا لیا ہے۔ میرے مولا نے کہا آپ چلے جائیں، خدا آپ پہ راضی ہوا ہے اور آپ کو حرام سے بچا لیا ہے۔ مومنین میرے مولا کے علم سے ایک ماں اور ایک بیٹے کی عصمت بچ گئی۔ مولا باب العلم کے صدقے تمام مومنین کے بچوں کو تعلیم میں کامیاب فرمائے۔ مولا کائنات ہم سب کو آل محمد سے محبت اور ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومنین اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں
تاکہ ہر آنے والے فضیلت آل محمد آپ تک پہنچتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔